اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، محمد ابراہیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سبق کا عنوان ہے پرستان کی شہزادی، مصنف اشرف سبوئی، اور آج یہ اس سبق کا تیسرا لیکچر ہے اور انشاءاللہ آج کوشش کریں گے اس سبق کو ختم کریں گے۔ سیدانی بھی اپنا قصہ بیان کر رہی ہے میر صاحب کی بیوی کو کہ کس طرح وہ پرستان پہنچی تھی، پرستان کے بادشاہ کی بیٹی کا جہیز کا سامان تیار کرنے کے لیے۔ اس کے بعد سیدانی بھی کہتی ہے میر صاحب کی بیوی کو کہ وہاں پر جو ہے میری خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، اور یہ پیراگراف صفحہ نمبر 33 سبق کا آخری اقتباس اس صفحے کا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے، خاصا چنا گیا کھانا کیا تھا اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک ایک بالشت کے پودے پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا، نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے درخت ہیں، ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ مارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی اللہ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہکا لگایا اور کہنے لگی، سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم زاد بڑا بھولا ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا، تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ خوان تشت تھال، خاص لوگوں کا کھانا، عمدہ کھانا، کرشمہ معجزہ، بالشت، پرستان میں جو پھل تھے وہ ایک ہتھیلی کے برابر تھے، چھوٹے قد کے تھے، لپٹیں مہک، نگوڑے منحوس بیکار۔ سیدانی بھی میر صاحب کی بیوی کو بتا رہی ہے کہ وہاں پر جو کھانا پیش کیا گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ابتدا کروں، کس طرح کھاؤں۔ وہاں پر موجود شوخ اور شاطر پری نے کہا کہ جس طرح سنا تھا کہ انسان جو ہے بھولا بھالا ہے، سیدھا سادہ ہے، سیدانی بھی تم ویسے ہی ہو، تم جو ہے کھانے کا آغاز کرو، اللہ کا نام لو، جس قسم کا کھانے کا آغاز کرو گی، خیال کرو گی، وہی کھانا تمہارے ذہن میں تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بیگم یقین مانو تو ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونڈ پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ سیدانی بھی میر صاحب کی بیوی کو کہتی ہے کہ دہلی جو کہ کھانوں کے حوالے سے مشہور ہے، دہلی میں بھی اس قسم کا کھانا نہیں تھا جس طرح پرستان میں اسے پیش کیا گیا۔ میر صاحب کی بیوی، بونڈ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد آیا، بڑی لڑکی، قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی، حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہوں گے، مگر بیوی وہ بوباس، وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن، بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔
اچنبے کی بات تھی کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں، ایسی ایسی نفیس ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کہ باہر سے پانی جم جم کر دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے۔ اللہ اللہ، پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر، ایسا سفید پانی تو نہیں، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس اقتباس میں سیدانی بھی میر صاحب کی بیوی کو بتا رہی ہے کہ وہاں پر جو کھانا میری خدمت میں پیش کیا گیا تھا وہ اس قدر لذیذ اور عمدہ تھا کہ ہندوستان میں کہیں بھی ایسا کھانا ملنے کو نہیں آیا تھا۔ اور حسینی بادشاہ یہ ایک فرضی نام ہے ہندوستان کا، اس کا جو خاص کوکر تھا، خاص باورچی تھا، اس نے بھی اس قدر عمدہ کھانے تیار نہیں کیے تھے جس قدر پرستان میں اسے کھانا پیش کیا گیا تھا۔ اچنبے کی بات حیرت کی بات تھی۔ ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطردان میں رکھی ہوئی گلوری گلے میں آ گئی۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی۔ لال قلعے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی۔ مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں۔ اس اقتباس میں، اس پیراگراف میں سیدانی بھی بتاتی ہے میر صاحب کی بیوی کو کہ جو پان وہاں میری خدمت میں پیش کیا گیا، محمد شاہ رنگیلا جو کہ خود ایک رنگین مزاج تھا، اس کی خدمت میں جو کھانا پیش کیا، اس کی محبوبہ جو پان پسند کرتی تھی، اس کو بھی وہ پان نصیب نہیں ہوا جو پرستان میں سیدانی بی کو پیش کیا گیا تھا، اور جو پتے تھے وہ بھی عمدہ قسم کے سچے موتیوں کی طرح تھے۔ اس کے بعد مزید اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے بتاتی ہے، اب بہن بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں تھان پہ تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔ بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے جس میں سیروں جواہرات ٹکے ہوئے تھے، لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، کجا دنیا کے کپڑے، کجا پرستان کے، آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ ریشم اور سونے کی تاروں سے بنی ہوئی آب رواں، موتیوں سے لیس ہوئی گلشن، ایسا ہی کم خواب اور زر بخت کے دید نہ شنید۔ گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اش اش کرے، رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، بہت تمہاری تعریف سنی ہے، ہم تو جب جانیں کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی، یا اللہ میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی، کون سی وضع ٹانکوں کہ ان کے لیے نئی ہو، مگر زبان سے کہا، حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے، صبح ہونے دیجئے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی، یہاں سونے کا کیا کام،
نیند پرستان میں نہیں آتی، ہمارا مشغلہ تو آٹھوں پہر سیر سپاٹے ہیں۔ پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے کھانا کھانے کے بعد اور پان کھانے کے بعد زمرد پری جو ہے حکم دیتی ہے سیدانی بی کو کہ اب تم لڑکی کے لیے کپڑے تیار کریں، اور جو کپڑے وہاں پر اسے پیش کیے گئے سینے کے لیے اور جن پر جو ہے نقاشی وغیرہ کرنی تھی، سیدانی بی کہتی ہے کہ ان جیسے کپڑے جو ہے اس نے دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھے۔ عمدہ قسم کے کپڑے تھے، گویا کہ اس نے کبھی ایسے کپڑے نہ ہی تیار کیے تھے، شاہی خاندان کے بھی ایسے کپڑے نہیں تیار کیے گئے تھے۔ بہن، میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری، نہ انگڑائیاں، نہ جمائیاں۔ یعنی انسان کو جب نیند ستاتی ہے تو اس وقت جو ہے پیٹ بھی بھاری ہوتا ہے، سر بھی بوجھل ہو جاتا ہے، انگڑائیاں بھی آتی ہیں اور جمائیاں بھی آتی ہیں۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، کتر بیونت کا سامان تو موجود ہی تھا۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، ایک سے ایک طرح دار یعنی شوخ، ایک سے ایک شوخ اپنے فن میں استاد۔ نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسا ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلیں مل کر کوکیں، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نمٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں۔ ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی۔ میر صاحب کی بیوی کو بتا رہی ہے سیدانی بی، جب وہاں پر وہ کپڑے سی رہی تھی کسی طرح کی اسے تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اسی اثناء میں کثیر تعداد میں پریاں جو ہے وہ اتر رہی تھیں آسمان سے پرستان کی طرف، اور وہاں پر مختلف قسم کے باجے اور گانے گائے جا رہے تھے۔ اس کی کار سازی کے قربان، صدقے مشکل کشا کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو سب سے مشکل کشا ہے، ہر ایک کی مشکل دور کرنے والا ہے۔ کار سازی ہنر، عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔ سیدانی بھی بتا رہی ہے میر صاحب کی بیوی کو کہ میں نے پہلا جوڑا ہی تیار کیا اور پہلے ہی جوڑے میں میری تعریف ہونے لگی، واہ واہ ہونے لگی، تعریف ہونے لگی۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں، جس کام کی آدمی دھن باندھ لے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی کام مشکل نہیں ہوتا جب انسان مصمم ارادہ کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب نہ تھا۔ ہاں، اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا۔ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی۔ تم جانو پاس رہ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس کی بھولی بھالی شکل پر پیار آتا تھا، مگر دل کو کیا کرتی، یہ نگوڑا تو یہاں پڑا ہوا تھا۔ سیدانی بھی میر صاحب کی بیوی کو کہتی ہے، وہاں میں جب کپڑے تیار کر رہی تھی، پرستان کی شہزادی جس کے ملبوسات تیار ہو رہے تھے وہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، لیکن میرا دل جو ہے نگوڑا منحوس بیکار، میرا دل جو ہے وہ دنیا کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ ہائے اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہیں بھولا۔ کھنڈلا جھونپڑا، معمولی مکان۔ میر صاحب کی بیوی کو بتا رہی ہے سیدانی بھی کہ پرستان میں بھی میں اپنا معمولی مکان اور گھر نہیں بھولی۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا
تو میں نے کہا حضور خدا نے مجھے سرخرو کیا کامیاب کیا، مولا نے میری آبرو رکھ لی، سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں، اب لونڈی کو رخصت کیجئے۔ اپنے آپ کو کم ظرف جو ہے ثابت کر رہی ہے کہ ایک تو کہتی ہے کہ میری وہاں بہت زیادہ عزت تھی، اور پھر کہتی ہے کہ وہاں لونڈی کو اجازت دیجئے۔ بادشاہ بیگم بولی سیدانی بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ، سچ کہو میرا جی بھر بھرایا، دل نے چاہا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے تو خاکی یہ آتشی زیادہ میل اچھا نہیں، ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھیں تو جلا کر خاک کر دیں، بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی۔ سیدانی بھی میر صاحب کی بیوی کو کہتی ہے کہ دل میں تو سوچنے لگی کہ ان کی شادی کا فنکشن دیکھ کر جاؤں، مگر اس کے بعد جو ہے پھر میں سوچنے لگی کہ دفع کیجئے ان کی شادی کو، یہاں سے جان چھڑاؤ اور یہاں پرستان سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد جو ہے سیدانی بی کو انعامات پیش کیے جاتے ہیں۔ آخری پیراگراف ہے اس سبق کا۔ جب اسے واپسی بھیجا جاتا ہے تو زمرد پری جو ہے وہ نصیحت کرتی ہے کہ سیدانی بی کو کسی طرح تنگ نہیں کرنا اور اپنی شکل صورت تبدیل نہیں کرنی۔ بکر گدھے کو کہتی ہے کہ تو نے جو ہے کسی طرح کی شرارت نہیں کرنی، اپنی شکل صورت تبدیل نہیں کرنی، سیدانی بی کو واپس دنیا کی طرف لے جاؤ۔ دل میں خوش اور زہر میں بصورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی۔ سیدانی بھی کہتی ہے کہ دل میں تو خوش تھی، ظاہری طور پر پریشان تھی کہ کہیں یہ بگڑ نہ جائیں۔ وہی پری ذات جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی، پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کی سی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا۔ یہ وہی بکر گدھا تھا جو پہلے دنیا سے پرستان کی طرف لے آیا تھا۔ میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و کرام دیا ہے کہاں ہے۔ اندھیرے میں کیا نظر آتا، ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا۔ ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے۔ جل گئی کہ موئے جنات تھے، نہ یہاں بھی دغا کیا دھوکہ کیا۔ سیدانی بھی سمجھتی ہے کہ یہ پتھر اور کنکر تھے، لیکن یہ جواہرات تھے جو جنات نے، جو پرستان کے بادشاہ نے ان کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ اب وہ سفر کے دوران ہی انہیں پتھر اور کنکر سمجھ کر ڈولی کی کھڑکی کھول کر ایک ایک گرانا شروع کر دیتی ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے پھینک دیتی، لیکن بہن تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے، نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کیوں ملتے، ایک ایک پیر من من کا بھر کا ہو گیا، صرف 4 نگینے رہ گئے تھے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں جو پہنچی تو بونڈ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر تھا۔ سیدانی بھی بتاتی ہے کہ ماما نے جو بونڈ پلاؤ تیار کیا تھا وہ ویسا ہی تھا، دم پر تھا۔ اس کے بعد بڑی بھی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا، بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں آ گئی، خیر تو ہے؟ میں نے دل میں کہا لیجئے یک نہ شد دو شد، ایک بات نہ صحیح دوسری بات ہی صحیح۔ پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا، اور بڑی بی سے بولی، ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا، راستے ہی سے آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ سیدانی بھی اپنا قصہ بتا چکی ہے میر صاحب کی بیوی کو کہ جب وہ واپس پہنچی تو پلاؤ ابھی دم پر تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھاتی ہے، بونڈ پلاؤ جو ہے اس کو یاد کرتی ہے۔ دہلی کی چند عجیب ہستیاں، یہ ماخذ ہے پرستان کی شہزادی۔ یہ سبق اختتام پذیر ہوا، 3 لیکچر میں ختم کیا، انشاءاللہ آپ یاد کریں گے اس کو۔